اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ترکیب دیکھیں، کیونکہ اس سے پہلے خطبے میں ہم نے پڑھا کہ 13 نوع بنے گی، تو اب یہ 13 نوع میں سب سے پہلی نوع ہے النوع الاول۔ پہلی نوع وہ حروف جو جر دیتے ہیں اسم کو، فقط اسم کو جر دیتے ہیں، فعل یا حرف کو جر نہیں دیتے۔ کس کو جر دیتے ہیں؟ اسم کو، یعنی حروف جارہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے، تو یہ اس لیے فقط کہا، یعنی فقط اسم کو یہ جر دیتے ہیں۔ دیکھیں النوع میں الف لام برائے تعریف، النوع موصوف، الاول الف لام برائے تعریف، الاول اسم تبدیل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم تبدیل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ قاعدہ ہے کہ قاعدہ سمجھے، قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملے کو صفت بناتے ہیں، اور اگر معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو معرفہ کو ذوالحال اور پورے جملے کو حال بناتے ہیں۔ حروف موصوف تجر فعل مضارع معروف، صیغہ واحد، مؤنث، یہ ضمیر اس کا فاعل، اس کا راجع بس ہوئے حروف کی طرف۔ الاسم میں الف لام برائے تعریف اور اسم مفعول بہ، فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر کیا بنے گی؟ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ النوع موصوف الاول صفت، النوع پر ضمہ کیوں پڑا؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مبتدا ہے اس لیے۔ الاول پر پھر یہ ہے توابع کتنے ہیں؟ کل 5۔ کتنے توابع ہیں؟ 5۔ توابع تابع کی جمع ہے اور تابع کل 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ جی صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان۔ تو ان 5 توابع کا جب اعراب بتایا جائے گا تو ان کے اعراب بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ بولیں گے کہ مرفوع ہے لیکن اس کے مبتدا کے تابع ہونے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ مبتدا کے تابع بصفت ہونے کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب جس کے بھی تابع ہوگا نا اس کو بولیں گے کہ جیسے یہ مبتدا کے تابع ہے تو بولیں گے کہ یہ مبتدا کے تابع بصفت، مبتدا کے تابع بصفت ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اور اگر مبتدا کی جگہ مبتدا کے نہیں بلکہ فاعل کے تابع ہے تو بولیں گے فاعل کے تابع بصفت ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر پھر یہاں صفت نہ ہو بلکہ بدل بن رہا ہو تو پھر بولیں گے مبتدا کے تابع بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ سمجھے؟ الفاظ یہ بولنے ہیں ان توابع میں اس طرح کہ یہ اعراب کہ کیوں آیا ہے، اس کا الاول مرفوع کیوں ہے، مضموم کیوں ہے، اس پر ضمہ کیوں ہے، یہ مبتدا کے تابع بصفت ہونے کی وجہ سے، کہ اب یہ مبتدا ہے اور مبتدا کے تابع ہے، یہ اس تابع کی وجہ سے یہ تابع بصفت، کیونکہ دوسرے بھی توابع ہیں لیکن تابع بصفت ہونے کی وجہ سے
پھر حروفن مرفوع کیوں ہے؟ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. تجرد تو فعل ہے. باقی الاسم منصوب کیوں ہے؟ مفعول به ہونے کی وجہ سے. دوسری ترکیب فا فصیح. یہ فا فصیح کہاں سے آیا؟ کہ جہاں شرط محذوف ہو اور جزا پر جو فا ہے اس کو کہتے ہیں فا فصیح. تو یہ فا فصیح قط اسم فعل. اسماء افعال ہم نے پڑھے. اسماء افعال بمعنی فعل، اسم فعل بمعنی فعل ماضی، اسم فعل بمعنی امر حاضر معروف. اور رویت بلہ، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے. قط اسم فعل ہے. قط اسم فعل بمعنی انتہی. انتہی. اب انتہی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا. جزا شرط اس کی محذوف. اور شرط کیا ہوگی؟ اذا جررت بہل اسم. اذا جررت بہل اسم. اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط. مفعول فی مقدم. ظرف ہے نا اس لیے مفعول فی مقدم. جررت فعل ماضی. فعل ماضی معروف، تا ضمیر اس کا فاعل. با حرف جر، ہا ضمیر مجرور. جار مجرور مل کر ظرف لفظ. الاسم میں الف لام برائے تعریف. الاسم مفعول بھی. فعل اپنے فاعل ظرف لگ اور مفعول بھی سے مل کر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ. جی ہاں، کیونکہ یہ قط انتہی کے معنی میں ہے. جیسے ہا خود کے معنی میں ہوتا ہے. انتہی معنی رک جا بس. یعنی جو یہ کہا جاتا ہے نا قط، تو وہ حروف جو جر دیتے ہیں اسم کو، جب یہ جر دیتے اسم کو تو فقط اسم تک ہی رک جا. فقط اسم کو دیتے ہیں یعنی اسم کا ہی رک جا. تو اب یہ جزا نکال کر پورا ترجمہ کریں گے نا تو یہ ہوگا کہ جب آپ جر دے دیں ان حروف کے ذریعے اسم کو تو رک جائیے. پورا ترجمہ یہ ہے. جی یہ اصل میں تھا انتہا فعل ماضی. اسے ینتہی یعنی یفتعل. سمجھے؟ یفتعل ینتہی یفتعل باب افتعال کے وزن پر. سمجھے؟ اور جب فعل امر بناتے فعل امر حاضر معروف تو یہ تنتہی. اب فعل امر بناتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع ہٹاتے ہیں. علامت مضارع ہٹایا، اس کے بعد ایک حرف ساکن ہے، حمزہ ساکن، حمزہ وصلی لگایا اور اس کے نیچے کسرہ دیا
کیونکہ اجتنب باب فعل میں حمزہ مکسور ہوتا ہے، اور اگر حروف علت ہو ان 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں حروف علت ہو تو فعل امر میں وہ حرف علت گر جاتا ہے، تو اس کو جب حرف علت گرایا تو یہ بن گیا انتہی۔ اب لکھنے کا انداز میں نہیں بدل دیا کہ ہی ایسے لکھ دیا،